بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 133 اور باب النفقہ میں ہم بات کریں گے کہ بیوی کے لیے خادم ایک رکھا ہوا ہے، تو اس خادم کا نان نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے یا نہیں، اس کا حکم، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ نفقہ پر عدم قدرت کی بنا پر کیا میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جائے گی یا عورت کو کچھ مزید مہلت دی جائے گی، یا یہ کہا جائے گا کہ شوہر کے نام پر قرض لے لو، ادھار لے لو۔ تو اس حکم کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا، شوہر پر لازم ہے نفقہ عورت کا اگر شرط ہے کہ وہ امیر ہو، وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا، اور اس عورت کے خادم کا بھی نفقہ لازم ہے۔ یعنی عورت کا نفقہ تو اس کا ذکر تو پیچھے ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر اس کو دہرانے کا مقصد ساتھ خادم کے نفقے کا ذکر کرنا ہے کہ بیوی اور اس کے خادم دونوں کا نفقہ بھی اگر شوہر امیر ہے تو اس پر لازم ہوگا۔ والمراد بهذا بیان نفقۃ الخادم، اس عبارت سے مقصود خادم کا نفقہ ذکر کرنا ہے۔ ولہذا ذکر فی بعض النسخ، اس لیے بعض قدوری کے نسخوں میں یہ بھی ہے وتفرض علی الزوج اذا کان موسرا نفقۃ خادمها، النفقہ کے ذکر دو مرتبہ نہیں بس صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ ووجہہ، دلیل دیتے ہیں کہ ان کفایتها واجبۃ علیہ، عورت کو جتنی کفایت کرے گا، جتنا نفقہ اس کے لیے کافی ہوگا اور اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو وہ سارا کا سارا وہ اور مرد پر لازم ہوتا ہے۔ وہذا من تمامها، اور خادم بعض مرتبہ عورت کچھ کام باہر کے وہ خود نہیں کر سکتی، اس کو خادم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کام شوہر کے ذمہ تھے لیکن شوہر نہیں کرتا، عورت کو خادم رکھنا پڑتا ہے، یہ شوہر نے خود اس کو خادم دیا ہوا ہے اور شوہر ہے بھی مالدار ہے، تو پھر یہ اس کے لیے کفایت کے لیے گوئے کہ یہ خادم کی ضرورت ہے۔ اذ لا بد لہا منہ، کہ عورت کے لیے اس سے کوئی چارہ کار نہیں بلکہ یہ ضروری ہے۔ ولا تفرض لأکثر من نفقۃ خادم واحد، کہ مرد کے اوپر جو لازم ہوگا خادم کا نفقہ تو ایک ہی خادم کا نفقہ لازم ہوگا، ایک سے زیادہ خادموں کا نفقہ لازم نہیں ہوگا، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفرض لخادمین، دو خادموں کا نفقہ لازم ہے، لأنها تحتاج الى احدهما لمصالح الداخل والى الاخر لمصالح الخارج، کہ ایک خادم کے ذریعے سے گھر کے اندرونی جو کام ہے وہ کیے جائیں گے اور دوسرے کے ذریعے سے گھر کے بیرونی کام کیے جائیں گے، تو دو خادموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ ان الواحد یقوم بالامرین فلا ضرورت الاثنین، کہ ایک خادم دونوں کاموں کو کر سکتا ہے لہذا دوسرے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ ولانہ لو تولی کفایتها بنفسه، اور دوسری یہ کہ شوہر جب خود بذات خود اپنی اس بیوی کے اندرونی اور بیرونی سارے معاملات کو حل کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے، تو کانا کافیا، وہ خود کافی ہو جاتا تھا، یعنی ایک ہی شوہر کافی ہو جاتا ہے، دو شوہروں کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ تو فکذا اذا قام الواحد مقام نفسه، اسی طریقے سے شوہر کے قائم مقام اگر کوئی خادم ہوگا تو وہ بھی ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ وقالوا، فقہا فرماتے ان الزوج الموسر يلزمه من نفقۃ الخادم ما يلزم المعسر من نفقۃ امرأته، فقہا فرماتے ہیں کہ مالدار شوہر ہے، اس کے اوپر خادم کا جو نفقہ اپنی بیوی کے خادم کا لازم ہوگا، اتنی مقدار ہی لازم ہے جتنی غریب شوہر کے اوپر اپنی بیوی کی نفقے میں سے لازم ہوتی ہے۔ وہ ادنی الکفایہ، یعنی سب سے کم جو ہوتا ہے نفقہ وہی جو کفایت کرتا ہے، یعنی بالکل ضرورت کی حد تک اس خادم کی جو سیلری ہوگی بس وہ شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر بھی اس کو یعنی بڑے سے بڑی ملازمت کی کوئی اس کو رقم دے اور اس کو تنخواہ دے، اتنا شوہر کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔
وقولہ فی الکتاب، امام قدوری رحمہ اللہ کا جو قول ہے قدوری کے اندر، وہ فرماتے اذا کان موسرا، جب یہ مالدار ہو تو اس کی قید لگائی ہے، تو فرماتے ہیں اشارۃ الی انہ لا تجب نفقۃ الخادم عند ایسارہ، شوہر کے غریب ہوتے وقت پھر خادم کا نفقہ لازم نہیں ہے، امیر ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور یہی امام حسن کی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، اور یہی اصح اور راجح قول بھی ہے سوائے امام محمد رحمہ اللہ کے، جو وہ فرماتے ہیں کہ لأن الواجب علی الموسر ادنى الکفایۃ وهو قد تکتفی بخدمت نفسها۔ یہ دلیل تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کی نہیں ہے کہ غریب شوہر کے اوپر جو نفقہ لازم ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک سب سے کم کفایت کرنے والا ہے والا نفقہ لازم ہوتا ہے، اور عورت بھی پھر اس صورت میں خود اپنی خدمت کے اوپر اکتفا کرتی ہے، وہ خادم کو نہیں رکھتی۔ جب اگر شوہر امیر ہو تو پھر عورت بھی خادم کی طرف رغبت کرتی ہے کہ بھئی کوئی خادم ہونا چاہیے کیونکہ شوہر مالدار ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غریب ہوگا تو عورت بھی اپنی خدمت خود کرے گی۔ سوائے امام محمد رحمہ اللہ کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غریب ہو پھر بھی عورت کا جو خادم ہے اس کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے۔ ومن اعصر بنفقۃ امرأته لم يفرق بینہما، اگر کسی کو کوئی اتنا زیادہ تنگ دست ہو گیا اپنی بیوی کے نفقے کو بھی دینے پر قادر نہیں ہے، تو کیا اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے؟ تو اس حوالے سے احناف کا مسلک یہ کہ لم یفرق بینہما، دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ عورت کو یہ کہا جائے گا کہ استدینی علیہ، شوہر کے اوپر قرض لے لو، یعنی اس کے نام پر قرض لے لو، کل کو پھر شوہر ہی نے ادا کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ یہاں پہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تفریق کر دی جائے گی، لأنہ عجز عن الامساک بالمعروف فینوب القاضی منابہ فی التفریق کما فی الجب والعنہ بل اولا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شوہر غریب ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے امساک بالمعروف ابھی نہیں کر سکتا، عورت کو رکھ نہیں سکتا، تو پھر قاضی تصریح بالاحسان کے لیے اس کے قائم مقام ہوگا، کیونکہ وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا اور رکھ بھی نہیں سکتا، تو پھر قاضی اس کے قائم مقام ہوگا عورت کو نقصان سے بچانے کے لیے، جس طریقے سے مجبوب اور عنین کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ بلکہ مجبوب اور عنین سے یہاں تفریق زیادہ اولا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن الحاجت الی النفقۃ اقوی، کیونکہ نان نفقہ کی طرف اور طعام کی طرف حاجت وہ پہلے ہوتی ہے اور ہم بستری کی طرف حاجت وہ بعد کی چیز ہے۔ جب ہم بستری کے حق کی وجہ سے تفریق کی جاتی ہے تو پھر نان نفقے کی حاجت کی وجہ سے بھی تفریق کرنی چاہیے۔ احناف کی دلیل ان حقہ یبطل وحقہ یتأخر والاول اقوی فی الضرر، فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہم تفریق کر دیں ان کے درمیان تو شوہر کا حق تو بالکل باطل ہو جائے گا، جبکہ اگر تفریق نہ کریں، عورت کو یہ کہیں کہ تم اس شوہر کے نام پر قرض لے لو، تو اس صورت میں شوہر کا حق تو باطل نہیں ہوگا، لیکن کم از کم عورت کا حق بس متاخر ہو جائے گا، باطل وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو متاخر کسی کا حق ہو رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا جس کا حق بالکل باطل ہو رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کا حق تھوڑا متاخر ہو رہا ہے تو یہ والی صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی کا حق بالکل باطل ہو جائے، تو لہٰذا تفریق کے اندر حق باطل ہوتا ہے اور بغیر تفریق کے حق متاخر ہوتا ہے، یعنی عورت کو قرضہ لینے کا حکم دینے کے اندر۔ والاول اقوی، اور پہلے والا یعنی حق جس میں باطل ہوتا ہے یہ زیادہ قوی ہے، ضرر میں یہ نقصان میں زیادہ قوی ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي، کیونکہ یہ تاخیر کی صورت میں ضرر کم ہے اور باطل کو کرنے کی صورت میں ضرر زیادہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا، کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ نفقہ ہے، یہ دین ہو جاتا ہے قاضی کے متعین کرنے کی وجہ سے، تو لہذا فتستوفیٰ فی الزمان الثانی، دوسرے کسی وقت میں ایک مقررہ مدت پر پھر یہ وصول کیا جاتا ہے، تو یہ صرف مؤخر ہو گیا ہے، اور اگر آپ تفریق کرو گے تو اس میں تو بالکل مؤخر نہیں بلکہ باطل ہوتے ہیں۔ اب ایک اشکال ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مجبوب اور عنین کے اوپر قیاس
کیا ہے تو مجبوب رنین کے اندر تو باقاعدہ وہاں پر یہ بات عقل میں اور سمجھ میں آتی ہے کہ صرف وطی کا حق نہیں مل رہا تھا عورت کو، تو وہاں پر اس کو تفریق کا حق دیا گیا. تو یہاں پر تو وطری کیا ہونا چاہیے کہ عورت مر جائے گی نفقہ اگر نہیں ملے گا تو. اس کو جواب دیتے ہیں کہ وفوت المالی اور وہ تابع فی النکاح، مال کا فوت ہو جانا حالانکہ وہ نکاح کے اندر ایک تابع ہے، لا یلحق بما هو المقصود، مقصودی چیز کے ساتھ لاحق اس کو نہیں کیا جائے گا. لہٰذا مجبوب اور عنین کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کے اندر بھی تفریق نہیں کی جائے، کیونکہ یہاں پہ صرف مال فوت ہوا ہے، باقی شوہر ہم بستری بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اور اصل مقصود بھی نکاح سے وہ توالد اور تناسل ہوتا ہے، وہ تناسل، یہ مقصود ہے. تو جب یہ مقصود ہے تو اس کے فوت ہونے کی وجہ سے تو تفریق سمجھ میں آتی ہے. لیکن مال یہ تو نکاح کے اندر ایک ضمنی چیز ہوتی ہے، اس کے فوت ہونے سے تفریق نہیں کرنی چاہیے. وفائدۃ الامر بالاستدانتی، اچھا عورت کو کہا گیا کہ استدینی آ رہی ہے، تم اس کے اوپر قرض لے لو شوہر کے نام پر. فرمایا اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب قاضی نے مقرر کر دیا مع الفرض اور ساتھ ساتھ قرضہ لینے کا حکم دے دیا شوہر کے نام پر، تو یہ ممکن ہو جائے گا، اس فائدہ امر کا یہ ہوگا کہ ان یمکنھا احالۃ الغریم علی الزوج، عورت کے لیے وہ جو قرض خواہ ہے، دکاندار ہے جس سے ادھار مال اٹھایا ہے، اس کو حوالہ دینا اپنے شوہر کے اوپر آسان ہو جائے گا. ممکن ہو جائے گا کہ میرا جو یہ نام پہ قرض ہے یہ میرے شوہر سے لے لینا، میرا دین یہ میرا شوہر دے گا. فما اذا كانت الاستدانة بغیر عمل القاضی، اگر یہ قاضی کے فیصلے کے بغیر یہ عورت قرض لے گی تو كانت المطالبة علیہا، تو اس قرض کا مطالبہ بھی اسی عورت پر ہوگا، دون الزوج، شوہر پر نہیں ہوگا. اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ عدالت سے رجوع کر کے اپنا جو قرض کی مقدار ہے نفقے کے بقدر وہ لکھوا کر لائے. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ، اور اگر ایسا ہوا کہ قاضی نے غریب ہونے کی حالت کا جو نفقہ تھا عورت کے لیے وہ لازم کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو مال دے دیا، فخاصمته، عورت قاضی کے پاس اپنا کیس لے کر آئی کہ میرا شوہر ابھی امیر ہے، مجھے امیروں والا نفقہ، تو تمم لها نفقۃ الموسر، تو امیروں والا نفقہ قاضی اس کے لیے مکمل کر دے گا. لأن النفقۃ تختلف بحسب اليسار والإعسار، کیونکہ نفقہ جو ہوتا ہے وہ شوہر کے امیر اور غریب ہونے کی حیثیت سے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے. وما قضا به تقدیر لنفقۃ لم تجب، آپ کو کہے کہ بھائی قاضی کا فیصلہ جھوٹا ہو جائے گا، قاضی کا فیصلہ کر عدم ہو جائے گا پہلے والا، کہ پہلے غریبی والا فیصلہ اس نے نفقے کا کیا، بعد میں اب امیر ہونے کی وجہ سے فیصلہ اپنا غلط کر دیا. حالانکہ قاضی کا فیصلہ جب ایک دفعہ نافذ ہو جائے تو پھر اس کو باطل تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ قاضی نے جو فیصلہ پہلے کیا تھا وہ ایسا فیصلہ تھا تقدیر لنفقۃ، ایسے نفقے کو مقرر کرنا تھا لم تجب، جو ابھی تک عورت کا شوہر پر واجب نہیں ہوا تھا. یعنی یہ کہا تھا نا عورت کو کہ آئندہ تیرا نفقہ ہر مہینے کے اعتبار سے شوہر پر اتنا لازم ہے، اب یہ کہا گیا تھا، اور ابھی تک وہ لازم ہوا نہیں ہے کہ شوہر امیر ہو گیا. مطلب یہ کہ ابھی تک کوئی شوہر کے اوپر قرض تو نہیں چڑھا نا. اب بات چل رہی ہے کہ شروع میں ابھی تک نفقہ لازم کیا تھا قاضی نے کہ اتنے میں چند دنوں بعد شوہر امیر ہو گیا، تو ابھی تک وہ لازم نہیں ہوا شوہر پر. پہلے سے ہی قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلا ہے، پہلے والا فیصلہ غلط نہیں ہوا. فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُ، جب شوہر کی حالت بدل گئی، لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِتَمَامِ حَقِّهَا، تو عورت کو مطالبہ کا بھی حق ہے اپنے پورا حق لینے کا. تو آج کا یہ سبق یہاں مکمل ہوا. اگلے سبق میں ہم وہ 3 تفریعات پڑھیں گے جن تفریعات کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ نفقہ وہ ایک صلہ ہے، ایک صلہ رحمی ہے، وہ عوض کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے اوپر کچھ 3 قسم کی تفریعات ہوں گی، وہ پڑھیں گے. پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ساتھ ہی مملوک غلام، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک غلام ہے کسی کا، تو اس صورت میں نفقہ کس پر ہوگا اور کتنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.